اچھا سینیٹر صاحب، دوبارہ تھوڑا سا میں آتا ہوں. آپ کا پولیٹیکل جو ابھی ایم این ایز کی تعداد کے اوپر بات ہو رہی ہے، بڑا وہ ایک اخبار نے خبر بھی لگا دی کہ وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مختلف پروگراموں کا افتتاح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ پہلے سائڈ پہ تھے، ابھی جیسے ہی ضمنی انیکشن ہوتا ہے اور ان کا تعداد بڑھتی ہے تو یہ باہر آ جاتے ہیں. اس کو پولیٹیکلی آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیسا نظریہ رکھ رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ کس کو وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں. ہم ان کے الائز ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اگر وہ اس وقت نواز شریف صاحب کا نام سامنے رکھتے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نواز شریف صاحب کو ووٹ کرتے. اگر وہ شہباز شریف صاحب ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے اسی لیے ان کو ووٹ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. تو یہی اگر وہ کچھ ایسا کرنا چاہیں گے تو یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ بڑے مست ہے. ایک چیز جو شروع کی گئی ہے، ایک سوچ ہے جو اگر یہ میں پھر کہوں گی کہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس میں یا ان کی زیر نگرانی جو منصوبے شروع کیے ہوں گے انہوں نے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچنے دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی وہ نہیں رکھتی، رائے نہیں رکھتی کہ ان کے ضمنی الیکشن کے اندر صرف ان کے کینڈیڈیٹ جیتے، آپ کے کینڈیڈیٹس نے اپنا کھڑے ہی نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ محبت نبھائی ہے یا یہ کوئی بھی اس کا حصہ ہے جو آپ کا پہلے کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی یا سیٹنگ ہوئی تھی؟ نہیں، کینڈیڈیٹس تو ہم نے کھڑے کیے، لیکن کافی سارے کویسچنیبل چیزیں ہیں جو اس وقت ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان پہ بات نہ کی جائے تو بہتر. اس الیکشن کے اندر میں بالکل سمجھتا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت ہی دانشور بھی ہیں اور نظر رکھتی ہیں گہری کے ملک کی حالات کے ساتھ، کیونکہ آپ کا باقاعدہ طور پہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ میچور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے ابھی تک جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس کا جو ٹول تھا وہ 15% تقریباً گیا میکسیمم. کیا یہ ضمنی انتخابات میں ویسے ہوتا کم ہی ہے، لیکن اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگوں کی کیا وہ تو نہیں تھا کہ وہ ناراض ہیں وہ ووٹ لینے نہیں آئے، یا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ضمنی انتخاب میں ویسے ہی لوگ جو فٹیگڈ ہو جاتے ہیں نا، بار بار ان کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں تو اتنا لوگوں کا وہ برداشت نہیں ہے. اور پھر لوگوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ پہلے جو ووٹ دیا تھا اس سے ہمیں کون سا فائدہ ہوا ہے کہ ہم پھر ووٹ ڈالنے چلے جائیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو اس وقت جو سرحدی صورتحال ہے، جو ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم مزید ایڈونچرزم کی طرف نہیں جا سکتے. ہم سب کو پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول خاص کر کے پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے لیڈر کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ملکی مفاد کو بھی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی رکھنا چاہیے. ہمارے لیڈر نے بھی بہت لمبی قیدیں کاٹی ہیں، بہت ظلم و بربریت کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سسٹمز ڈیریل نہیں کیے. ہم نے سسٹم کو چلنے دیا ہے اور دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ سسٹم اور ملک زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو عدالتیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے سامنے پیش ہوں، اپنی صفائی پیش کریں جیسے ہم نے پیش کی ہے، تو بجائے کہ ملک کو جو ہے نا وہ اس انارکی کی طرف لے کر جائیں. سینیٹر صاحبہ، آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ادھر اس وقت سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنائے گئے. کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت حکومت حالت کیا ہے وہاں پر پولیٹیکلی؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سرحدی معاملات کی بات کی، بالکل سرحدی معاملات خراب ہیں، اس میں کس کو قصوروار ٹھہراتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ ایک بہت بڑا محرک ہے ہمارے اس وقت، جو ہمارے خطرات ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہیں. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ پچھلے 13-14 سالوں میں. جو باقی ملک کی ترقی ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے، کم از کم ہے صحیح، لیکن ہم نے جس طریقے سے جو بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں، خاص کر کے جو پرسیپشن ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی، کیونکہ آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کی پہچان ہوتا ہے، وہ آپ کا چہرہ ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے حلفاً یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اتنا
خوفناک اور اتنا ہیبتناک چہرہ خیبر پختونخوا کا نہیں ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے چیف ایگزیکٹو کی صورت میں. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے؟ وہ اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف واپس آئے گی یا پاکستان تحریک انصاف رہے گی یا ختم ہو چکی ہے؟ آپ کا سیاسی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں میں تو ان کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتی کیونکہ سیاست میں میچورٹی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اگر میچورٹی نہیں ہے دیکھیں آپ نے جیسے بات کی کہ سیاست میں وزاداری، سیاست میں رکھ رکھاؤ، سیاست میں برداشت اور سیاست میں سب سے بڑھ کے لحاظ، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. سیاست اور بھانڈ پنے میں بہت فرق ہے. یہ بڑا اسٹرانگ لفظ میں نے یوز کیا ہے جو مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ آئی کوڈنٹ فائنڈ اینی الٹرنیٹ فار دیٹ. کہ بھئی ایک مسخرہ پن نہیں ہو سکتا سیاست. سیاست سیریس سیاست ہے. سیاست قائد اعظم محمد علی جناح نے کی ہے، سیاست ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے، سیاست باقی لیڈروں نے کی ہے. سیاست کو اس طرح سے جو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، یہ میرے لیے کم از کم قابل قبول نہیں.